ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بالکل ہم نے کہا ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو مدد دینے کے لیے خدا نے قانون کیا رکھا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایسے ہی مدد نہیں ملے گی، مدد کے لیے قانون ہے. اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا، پہل آپ کو کرنی ہوگی. ہم خدا کی مدد کس طرح کریں؟ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خداوند تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. بھائی کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے کمزور حقیر لوگ خداوند تعالیٰ کی مدد کریں؟ یہ ممکن ہے؟ تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ پھر ہمیں قرآن میں ہی دیکھنا ہوگا کہ خدا کی مدد کیسے ہوتی ہے، خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کیسے ہوتی ہے. آپ سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 14 آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اب اس آیت کو دیکھیں. ہم نے کہا کہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. خدا نے فرمایا صبر اور صلات سے مدد مانگو، اور خدا کی مدد کرو گے تو میں آپ کی مدد کروں گا. پھر خدا نے فرمایا کہ آپ اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیسے بنے؟ پھر خدا نے فرمایا کما قالا، جس طرح سے کہا. کس نے کہا؟ عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کون جو ہے نا میرے مددگار ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میری کون مدد کرے گا؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہم آپ کے مددگار ہیں، یہی ہونا چاہیے نا. شروع میں کیا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور اللہ کی مدد کی مزید وضاحت فرماتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ میری مدد کون کرے گا؟ تو پھر حواریوں نے کیا کہا؟ قالت الحواریون نحن انصار اللہ. ہم اللہ کے مددگار ہیں. مدد عیسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں. خدا فرماتے ہیں کہ خدا کے مددگار بن جاؤ. مدد عیسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند تعالیٰ جو ذات بے نیاز ہے، تو دنیا میں خداوند تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے اس کی مدد در حقیقت خداوند تعالیٰ کی مدد ہے. اس کی مدد کس طرح خداوند تعالیٰ کی مدد ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو خداوند تعالیٰ آپ کے قدموں کو جما دے گا. تو پھر یہ قدموں کو جمانا کس صورت میں جمائے گا خداوند تعالیٰ؟ علم عطا کر کے جمائے گا، حکمت عطا کر کے جمائے گا. آپ کو جہالت سے نکال کر جو ہے نا آپ جائے گا، آپ کو یاد دلا کر آپ کے قدم جمائے گا، آپ کے دل میں عشق پیدا کر کے آپ کو جو ہے نا، اور عشق علم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ سارا کچھ جو آپ کے قدم جمانے کے لیے ذرائع ہیں وہ تو زمانے میں خداوند تعالیٰ کے خلیفہ کے ذریعے سے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ قرآن کے اندر ہے. خداوند تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے لیے قریب ہوں. وکفا باللہ، خداوند تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. تو خداوند تعالیٰ 1,24,000 انبیاء اپنی تمام کتابوں کو اپنا کر کافی ہے یا ان سے الگ تھلگ کافی ہے؟ اپنے قانون کو اپنا کر کافی ہے یا ان سے الگ تھلگ کافی ہے؟ تو یہ خدا کے کافی ہونے کے کیا معنی ہیں؟ تو یہاں پر بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند تعالیٰ کی مدد کریں گے، بھائی کس طرح خدا کی مدد کریں گے؟ وہ تو بے نیاز ہیں. جسمانیت میں خداوند تعالیٰ کا جو خلیفہ یہاں پہ ہوتا ہے وہ آپ کو علم و حکمت سے نوازنے کے لیے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مختلف امتحانات کے لیے جسمانیت کے بہت سارے کمزوریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ آپ جسمانی طور پر ان کی مدد کرو تو وہ آپ کی نورانی طور پر مدد کریں گے، وہ آپ کی روحانی طور پر مدد کریں گے. انہی ہستیوں کی مدد کو خدا نے اپنی مدد قرار دی، اور آپ کی مدد بھی جو آپ کی وہ خداوند تعالیٰ مدد کریں گے انہی کے ذریعے سے کریں گے. اسی لیے تو خدا قرآن مجید کے اندر جو ہے نا خداوند تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح قرآن کے اندر ہے، خداوند تعالیٰ ان اللہ اشتری من المؤمنین والمؤمنات، مومنین و مومنات سے خداوند تعالیٰ نے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ ان کے مال کو، ان کی جان کو. خرید و فروخت جہاں پر ہوتی ہے تو وہاں پہ بیعت کہا جاتا ہے. بیع تجارت کو کہا جاتا ہے. تو اطاعت کو جب کہا جاتا ہے تو پھر
بیعت کو جب کہا جاتا ہے، کاروبار کو کہا جاتا ہے، تو بیعت آپ کس کے ساتھ کرتے ہو؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ گویا خدا سے بیعت کرتے ہیں۔